السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 جنوری کی کال لے کر. سب سے پہلے ہم جمعے کو دیکھیں گے, ریپ اپ کرتے ہیں. جو جمعے کے لیے آپ کو کال دی تھی اس میں میں نے 44,850 اور 795 کی اہمیت واضح کی تھی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 850 اور 795 پہ جیسے ہی بلز نے بیئرز کو پچھاڑا ہے اور پھر مارکیٹ اگلے لیول تک چلی گئی, اور 41,095-55 کا ایریا بتایا گیا تھا کہ جس کے اوپر ایکسائٹمنٹ ہوگی, اور اس لیول کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے نماز کے وقفے کے بعد. اور اس طرح اگر ہم اوورال اگر سیشن کو کنکلوڈ کریں, انٹرسٹنگ سیشن تھا. بلز میں کافی شدید خواہش پائی جاتی تھی کہ وہ ایفرٹ کرے, اور اس نے کی بھی. اور اگر آپ غور کریں تو مارکیٹ بڑی ود ان دا رینج رہی, یعنی کہ اس نے اسٹاپ لاس بالکل اگنور نہیں کیا, اور اس نے 850 کو توڑ کے 41,000 کو اچیو کیا, اور سب میں بڑھ کر 84% والیوم جو ہے اگر ہم جمعرات کے مقابلے میں دیکھیں تو بڑھ گئے. تو اوورال سیشن بہت اچھا تھا اور فل آف ایفرٹ تھا, تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اچھا جناب, اگلی سلائیڈ میں ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب تک ہم نے آن لائن ورکشاپ آفر نہیں کی. یہ آن لائن کورس کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اصل میں آن لائن کو اتنا انٹرسٹ اس لیے نہیں لیتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آن لائن دیکھنا سمجھانا میرے لیے شاید مشکل ہوتا ہے, کیونکہ میں سیٹسفیکشن میں چاہتا ہوں کہ جو کورس میں آئے وہ اچھی طرح سمجھ لے اور مطمئن ہو کے جائے. بہرحال اس کا میں نے سولوشن نکالا ہے, اور سولوشن یہ ہے کہ میں لمیٹڈ لوگوں کو لے کر یہ کورس کروں گا. میں بہت زیادہ بڑے گروپس کے ساتھ یہ آن لائن نہیں کروں گا. تو ہاں, یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ایک کورس کے بعد دوسرا کورس آفر کر دوں گا تاکہ جو لوگ اس میں شرکت نہیں کر سکیں وہ اگلے کورس میں آ جائیں. یہ تو ممکن ہے. تو بہرحال تو جو بھی لوگ اس آن لائن کورس ورکشاپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یہ 2 دن کے لیے ہوگا, ہفتہ اور اتوار. اس کی ڈیٹ اپون رجسٹریشن ہوگی. ویسے ہم 15 جنوری کے بعد پلان کر رہے ہیں, مگر اگر رجسٹریشن پہلے ہو جاتی ہے اور اتنے لوگ ہو جاتے ہیں تو ہم جو نیکسٹ ویکنڈ آ رہا ہے 14 اور 15 کا, اس کو بھی یہ کورس ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. ہم رجسٹریشن کے حساب سے کریں گے. اس کی فری رجسٹریشن ہو سکتی ہے. آپ کے پاس 034561904443 کا نمبر ہوتا ہے. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے آپ کو آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں اور رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. فری رجسٹریشن کے بعد پھر جو طریقہ کار ہوگا وہ جو بتائیں گے آپ کو, اس پر عمل کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کورس کے لیے رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اچھا جناب, اگلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک بات میں نے جب 2022 شروع ہوا تھا تو شیئر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس بات پہ قطعی پریشان نہ ہوں اگر دوسرے آپ کو سمجھ نہیں سکتے. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے, اور اگر آپ مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون پتہ ہونا چاہیے, اپنی اسٹریٹجیز پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے ایکسپلور کر سکیں. اور بہترین بات تو یہ ہے کہ جو 2021 کلوز ہوا ہے اس کی ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنی لاسٹ ریٹ کو دیکھیں, اور یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم وہ تمام غلطیاں جو ہم پچھلے سال میں کر آئے ہیں اس کو پچھلے سال تک ہی رہنے دیں گے اور 2022 میں نہیں کریں گے. یہ بات میں نے 2022 کے آغاز میں کہی تھی, تو میں نے سوچا یہ بڑی اچھی بات تھی, تو اگر اس کو سوچا جائے تو ہم 2023 کو بھی اسی طرح سوچ سکتے ہیں. اچھا جناب, گلمس آف دا لاسٹ ویک کال آپ کے سامنے ہے. یہاں پر میں نے گلمس آف دا لاسٹ ویک تو دی ہے, میں نے ساتھ میں آپ کو پورے سال میں 2022 میں کیا ہوا اس کی ایک تھوڑی سی سمری دینے کی کوشش کی ہے.
تو جناب اگر پہلے لاسٹ ویک کی بات کر لیں تو لاسٹ ویک کی جو کال تھی تو میں نے کہا تھا کہ 2023 کا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوگا اور 40,787 جو ہے وہ مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی پہلے ہی سیشن میں. اس نے کیا بھی، نہ صرف 40,787 بلکہ 41,030 تک وہ چلی گئی. اس کے بعد تھوڑی بہت کریکشن دیکھی ہم نے منگل اور بدھ کو، اور پھر جمعرات اور جمعہ پھر مارکیٹ دوبارہ اوپر چلی گئی اور آخرکار ویک 588 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا. نسبتاً والیوم پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کم رہا، مگر بہرحال اوور آل جو ہے مارکیٹ نے 588 پوائنٹ گین کیے. اور اس میں سب میں اچھی بات یہ ہے کہ مارکیٹ 41,000 کے اوپر کلوز ہوئی ہے. اب بات کرتے ہیں گزرے ہوئے سال کی. جس طرح کہ میں نے بتایا آپ کو 4,307 پوائنٹ کے لاس کے ساتھ 2022 کلوز ہوا، 49% والیوم بھی کم رہے. مگر آپ کو جو یہ چارٹ دیے گئے ہیں، اگر آپ ان چارٹس کو دیکھیں پچھلے سال کے، اور اس میں پورا آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہے. میں آپ کو اگر دکھانا شروع کروں، سب سے پہلے تو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے آپ کو وہ نظر آئیں گے فگرز. 2012 13 14 اس میں انفلوز رہے. پھر ہمارے 3 سال کے بعد 15 16 17 18 4 سال ہمارے آؤٹ فلوز رہے. پھر 18 کے بعد جب 19 شروع ہوا تو ہم نے انفلو کیے، اور وہ انفلوز بھی کوئی خاص نہیں تھے کیونکہ 2018 میں ہم بہت بری طرح آؤٹ فلوز دیکھ چکے تھے، اور 19 میں تھوڑے سے انفلوز ہوئے. اس کے بعد 2020 اور 21 بیکم دا ورسٹ ایئر، کیونکہ اس میں دوبارہ اگین بہت زیادہ آؤٹ فلوز ہوئے. پھر 2022 جو کلوز ہوا ہے اس میں بھی آؤٹ فلوز ہیں، مگر نسبتاً کم ہے اگر آپ 2020 اور 21 سے مقابلہ کریں. تو یہ جو 10-11 سال ہیں، اس 11 سال میں تقریباً سمجھیے آپ 4 سال ہم انفلوز دیکھتے ہیں اور 7 سال ہم آؤٹ فلوز دیکھتے ہیں. اور اگر ہم نمبرز گیم پہ جائیں تو آؤٹ فلوز کے نمبر بہت زیادہ ہیں انفلوز کے مقابلے میں. تو یہ تو فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی حالت رہی ہے پاکستان میں. اب ہم دیکھتے ہیں ذرا، آپ اوپر ایک لیفٹ سائڈ پہ جو چارٹ بنا ہے اس کو دیکھیے، جس کو میں نے کہیں 100 ایئرلی چارٹ بتایا ہے. اس میں ہر ایئر کی ایک کینڈل ہے. اگر آپ اس کینڈل کو دیکھیں تو 2009 کا جو لو تھا، جو مارکیٹ کریش ہوئی تھی، اس کے بعد والا جو لو تھا، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو 4,782 کا لو تھا، اور وہاں سے مارکیٹ جو ہے 2017 تک 53,127 کا ہائی بناتی ہے، یعنی کہ تقریباً 48,345 پوائنٹ اوپر جاتی ہے، جو کہ 1,011% بنتا ہے. اور یہ ہم کرتے ہیں 8 سال میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو گین تھا، یہ گین کوئی حیران کن میرے لیے اس لیے نہیں تھا کہ جو 2008 تک ہو چکا تھا اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ مارکیٹ جو ہے ایب نارمل لیولز پہ نیچے چلی گئی تھی، تو مارکیٹ کو یہ ریکوری تو لینی تھی. مگر وہ ریکوری جو ہے اگر 2009 10 12 13 14 اور 16، یہ آپ اگر ان 8 میں سے 3 4 5 6 سال دیکھیں اگر آپ، تو یہ 6 سال تو امیزنگ رہے کہ بڑی زبردست موو بنی اور مارکیٹ میں بڑی کنسسٹنسی تھی. اور جن سالوں میں ہمیں موو نہیں ملی وہ تھے 2011 اور 2015، مگر اس میں بھی مارکیٹ میں گراوٹ نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ مارکیٹ نے کچھ لوز کر لیا ہو. تو یہ اگر پھر اس طرح دیکھیں تو ٹوٹل یہ 8-9 سال جو ہے کنسسٹنٹلی مارکیٹ اوپر گئی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو 2017 18 19 20، اب 20 میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 ایئرلی چارٹ میں نیچے دیکھیں تو میں نے اس کا منتھلی کر کے دکھایا ہے کہ یہ جو 20 میں مارکیٹ گری ہے دیٹ از بیکاز آف کووڈ آلسو. 19 میں چونکہ 18 میں چونکہ الیکشن ہوا تھا تو 18 میں الیکشن کا دباؤ رہا ہوگا. پھر 19 میں خان صاحب آئے، اس وقت ایک لو بنا، مگر پھر ہم نے اس کو ریکور بھی کر لیا تھا. مگر پھر 20 میں کووڈ آیا، اور سب میں زبردست بات یہ رہی کہ
کہ باوجود 20 میں کووڈ آیا، مارکیٹ لو بھی بنایا، مگر مارکیٹ نے اس کو ریکور بھی کر لیا اور دوبارہ پھر اپنے اچھے لیولز کی طرف آ گئی۔ پھر 21 میں مارکیٹ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھال کے رکھا۔ پھر جا کے 2022 میں ہمیں نقصان ہوا 4300 پوائنٹ کا۔ تو اگر ہم ایئرلی چارٹ پہ اپنی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ یقیناً مارکیٹ کے لیے پریشان ہیں، اور ان کے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا ان کے سٹاکس کتنے نیچے آ گئے۔ تو یہ ایک مسئلہ ضرور رہا، کیونکہ اگر یہ اس طرح ہم چارٹ کو دیکھیں تو ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ انڈیکس میں کوئی بڑا پریشر آیا ہے، مگر جب لوگ اپنے پورٹ فولیو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی تباہی مچ گئی۔ اچھا، یہ تباہی کیوں مچی؟ دیکھیے، اس کی وجہ جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی انڈیکس اگر نہیں گرا اتنا تو پھر ہمارے اسٹاک کیوں گر گئے؟ اسٹاک تو 2014-15 کے لو پہ بھی آ گئے اور بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں مارکیٹ میں کسی بھی چیز کو گرانٹیڈ لے لیں، 100% لے لیں، تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک سوال دیکھ رہا تھا فورن انویسٹر پورٹ فولیو کے حوالے سے۔ اگر فورن انویسٹر پورٹ فولیو کو لے لیں تو میں نے ابھی آپ کو چارٹ دکھایا اور پورٹ فولیو بھی دکھایا۔ اب آپ دیکھیے 2015 16 17 18 4 سال فورن انویسٹر پورٹ فولیو گرتا رہا ہے، مگر انہی 4 سالوں میں مارکیٹ اوپر بھی جا گئی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو 2009 سے اوپر چلتی ہوئی جا رہی تھی اور 14 15 16 میں بھی اوپر جاتی رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو واٹ ڈز اٹ مین کہ کچھ ہر چیز کو نا گرانٹیڈ نہیں لے لی جاتا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فورن انویسٹر پورٹ فولیو کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر تو مارکیٹ اوپر، یہ نیچے تو مارکیٹ نیچے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ انڈیکس اوپر تو بس سارے اسٹاک اوپر، انڈیکس نیچے تو بس سارے اسٹاک نیچے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے سلیکشن آف اسٹاک کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اگر سلیکشن آف اسٹاک کو آپ سمجھیں اور اس کا سلیکشن اچھا رکھیں تو پھر آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے نا، اب آپ کے سامنے ہے اسی دوران، جیسے اس وقت 2022 کا اینڈ دیکھ لیں، نومبر 22 کو 4th کوارٹر پورٹ فولیو دیا گیا، اس میں بات کی گئی، اس میں آپ کے 2-4 اسٹاک ایسے ہیں جو پرفارم بھی کر چکے اور اچھا خاصا پرفارم کر چکے ہیں، مگر 2022 جو ہے پریشر میں کلوز ہو گیا، یعنی کہ دسمبر کا مہینہ بھی پریشر میں تھا۔ تو پھر وہ اسٹاک کیسے پرفارم کر گئے؟ تو بات یہ تھی کہ ہم نے سلیکشن کو سمجھنے کی کوشش کی اور سلیکشن کو صحیح رکھا۔ تو لہٰذا انڈیکس کا گرنا یا انڈیکس کا بڑھنا 100% اسٹاک سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ فورن انویسٹر پورٹ فولیو کا بڑھنا یا گرنا 100% وہ نہیں کرتا۔ ہاں، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اثر انداز ضرور ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس طرح سوچنا کہ اگر انڈیکس 40% گرے تو ہمارا اسٹاک بھی 40% گرے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسٹاک 80% گر جائے، 90% گر جائے، آئی ڈونٹ نو، اور ہو سکتا ہے 10% گرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ بھائی صرف یہی ایک بات نہیں، اور بھی چیزوں پہ توجہ دینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان مشکلات سے نکلا جاتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سلیکشن آف اسٹاک مارکیٹ میں بہت اہم ہے۔ اپنے فیوریٹ اسٹاک کو ذہن سے نکال دیں اور حالات اور واقعات جس اسٹاک کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں مومنٹم یا پوٹینشیل نظر آتا ہے، ان کو سلیکٹ کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم گزرے ہوئے سال سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا موجودہ اسٹاک کی مارکیٹس کے حالات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ یار آئندہ ہم جو ہے ایسا نہیں کریں گے اور ہم اسٹاک کو اسی طرح سمجھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے اور اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جناب، پہلے ویک 2023 کے لیے ہم ایکسائٹیڈ تھے اور اس نے 588 پوائنٹ کا گین بھی کر لیا۔ اب جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ مزید پوائنٹ کر رہی ہے کہ بلز شاید اپنے ایفرٹ کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ میں بلز تو دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں، مگر میں بلز کو ایفرٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں ہچکچاہٹ کے ساتھ، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہچکچاہٹ کے ساتھ بھی بلز ایفرٹ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ
کہ اوپر چلتے ہوئے اپروپریٹ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اب مارکیٹ اوپر جائے اور تھوڑا بہت جس طرح ہم نے پچھلے ویک میں دیکھا کہ 1-2 سیشن میں لمیٹڈ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، اگر اس طرح کی پروفٹ ٹیکنگ ہوتے ہوئے بھی مارکیٹ اوپر چلے تو وہ مارکیٹ کے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ جو ہے کریکشن لیتی ہوئی اوپر جائے تو مارکیٹ جو اپنا تھکاوٹ ہے اس کو نکال دیتی ہے، نئی انرجی گین کر لیتی ہے، پھر بجائے اس کے کہ فل کریکشن میں جائے وہ اور کنسسٹنٹ 4-5-6 سیشن پریشر میں آئے، اس کے مقابلے میں آپ کو چند سیشن ملتے ہیں کریکشن کے، 1 یا 2، یا انٹراڈے کریکشن بھی مل جاتی ہے کئی دفعہ، اور مارکیٹ چلتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، تو اس میں ہم اپنے اہم لیولز کو ضرور ذہن میں رکھیں گے، اور اگر ٹائملی کریکشن ہوتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکس کنسسٹنٹ اوپر جاتا رہے گا، متواتر اوپر جاتا رہے گا اور اپنی نئی انرجی گین کرتا رہے گا۔ اب جناب آنے والے سیشن میں مجھے 41,268 258 جو ہے فوری طور پہ ٹارگٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر 41,498 تک بھی جانے کی مارکیٹ کوشش کرے گی۔ جس طرح میں نے ہچکچاہٹ والے بلز کی بات کی ہے، تو اس میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی اہمیت دوگنی ہو جاتی ہے، اس کو ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو کمایا ہوا ہے اس کو تو سیکیور کیا جا سکے، اور جو اچھے اسٹاک ہیں ان کو ہم بائی بیک بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہچکچاہٹ یا کریکشن یا ایگزاسشن مارکیٹ میں آتی ہے، اگر فرض کیجئے ایک اسٹاک 4 روپے اوپر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کلوزنگ دیتا ہے 2 روپے پازیٹیو میں، تو وہ جو 2 روپے نیچے آیا ہے اگر اس میں ہم نکل گئے ہوں تو پھر ہم دوبارہ اس کو بائی کر سکتے ہیں، اور اگلے دن جو ہے ہم اس کو مزید ٹارگٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے، اور یہ جو مارکیٹ کی جو اپروپریٹ کریکشن ہوتی ہے وہ کریکشن ہمارے پورٹ فولیو پہ اثر انداز نہیں ہوگی، تو یہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو شروع میں کر چکا ہوں، جو بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی، کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس مارکیٹ میں اپنی سلیکشن اور اسٹریٹجی کو لے کے سلیکٹیو ہونا، یعنی کہ ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ مارکیٹ میں کون سی اسٹریٹجی کام کرے گی، موجودہ مارکیٹ میں کون سے اسٹاک میں بائنگ کرنی چاہیے، اور بھلے کوئی دوسرا ایک اچھا اسٹاک ہو مگر اس وقت اس کا پوٹینشیل نہیں ہے، جس طرح ایل سیز نہیں کھل رہی اور بہت سارے معاشی مشکلات درپیش ہیں، اس میں اگر وہ اسٹاک پرفارم نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ وہ بڑی اچھی کمپنیاں بہترین مینجمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کی ایون ارننگ بھی بہت اچھی آئی، اس کی مثال میں نشاط مل کی دے سکتا ہوں کہ جس کی بہت زبردست ارننگ ہے مگر بہرحال وہ پرفارم نہیں کر پا رہا اور وہ مسائل کا شکار ہے اور رہ سکتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں زبردستی صرف فیوریٹ ہونے کی بنیاد پر ایسے اسٹاک میں انٹری لوں؟ میں انٹری اس میں لینا چاہوں گا جن کا پوٹینشیل ہوگا کہ وہ ان حالات میں بھی پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے؟ مجھے مارکیٹ میں ایگزاسشن تو کوئی خاص نظر نہیں آتی، مگر ہاں بالکل رسک مینجمنٹ کو اگنور تو میں نہیں کر سکتا، تو اگر مارکیٹ 40,795 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ضرور ایگزاسٹ کرے گی، اور جو ہم نے جمعے کو زبردست والیوم دیکھیں وہ والیوم ٹوٹ جائیں گے اور والیوم پھر کم ہو جائیں گے، یہ پاسبلٹی ہے، یعنی کہ 40,800 ایریا کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ تھوڑی لیک لسٹر، ڈپریسو، ایگزاسٹڈ ود لو والیومز آپ کو نظر آئے گی، اور جو بیئرس کی اسٹیبلش ہونے کی بات ہے یا ایگریویٹ ہونے کی بات ہے، جس کو صحیح معنوں میں مارکیٹ میں دوبارہ مندی کا رجحان دیکھنے میں آ سکتا ہے، وہ اگین وہی لیول ہے جو پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا جاتا رہا ہے، 40,514، تو 40,514 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر پایا جاتا ہے، اور 40,795 کے نیچے مارکیٹ میں ایگزاسشن یا تھکاوٹ یا لیک لسٹر ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں، اور فی الوقت مارکیٹ جو ہے آغاز کے ساتھ ہی کچھ ایکسائٹمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو 41,258 268 تک ہے، اور اس کے اوپر رہتی ہے تو مارکیٹ کے والیوم بھی اچھے ہوں گے اور پھر مارکیٹ 41,498 کو ٹریڈ کرے گی۔ جناب اگلی سلائیڈ میں ہم اپنی اسی اسپیشل آفر کا ذکر کر رہے ہیں جو اب آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو آفر آپ کو یہ دی جا رہی ہے 2023 کے لیے نیو ایئر آفر، یہ آپ کو بینیفٹ ابھی بھی کر سکتی ہے، اگر آپ اس کا حصہ بن جائیں تو آپ کو بہت ساری سروسز جو ہیں آپ کو مل سکتی ہیں، جو مطلب عام طور پہ آپ ہمت نہیں کر پاتے ہوں اگر،
تو آپ نیو ایئر آفر کے تھرو اگر یہ ہمت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو اس کے لیے نمبر موجود ہے 0345619043. اب میں آتا ہوں اپنی آخری سلائیڈ پہ. جناب اسلام آباد کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو. بے شک اسلام آباد میں اس وقت شاید سردی ہو، مگر جناب ہم کوشش کریں گے آپ کو گرم ماحول فراہم کریں، اور ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہوں یا اسٹاک ایکسچینج کے انویسٹر ہوں. تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور موجودہ حالات میں جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں 2023 شاید الیکشن یا نو الیکشن ایئر ہو، تو اس دونوں صورتحال میں 2023 مارکیٹ میں دباؤ کو لے کے چل سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا اور کس طرح کرنا چاہیے، ہم اپنے معاملات کو کیسے درست کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اور 27% پہ جو ہے مہنگائی آ چکی ہے. تو آپ نے مرغی کا ریٹ دیکھا ہوگا کتنا بڑھ چکا ہے. تو اس کو لے کے آٹے کا ریٹ بڑھ چکا ہے. تو اس کو لے کے اور پیٹرول کا ریٹ، اس کو لے کے یقیناً پاکستانی عوام بہت پریشان ہے. تو ہمیں یقینی طور پہ کوئی دوسری سورس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے اخراجات کو قابو میں لا سکیں جو کہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں، اسلام آباد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، تو اسلام آباد کے اس فری سیمینار کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس فری سیمینار کا حصہ جو ہے آپ فری رجسٹریشن کے لیے بھی بن سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہوگا، اس لنک کو لے کے آپ اسلام آباد کے لیے رجسٹر ہو جائیے. آپ ان دونوں کو ملائیے گا نہیں. آن لائن کورس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور یہ جو سیمینار ہے یہ الگ ہے. یہ سیمینار اسلام آباد میں ہوگا، اور آن لائن کورس میں تو کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو کورس ہم مختلف لوگ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہو، ہمارے شہر میں ہو، تو اب اس کا سلوشن ہماری ٹیم نے یہ نکال دیا ہے کہ ہم اس کو آن لائن کر لیں تاکہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکیں. تو بہرحال دونوں کے لیے آپ لوگ موسٹ ویلکم ہیں. دسمبر پورٹ فولیو ہمارا پرفارم کر رہا ہے ان حالات میں بھی. کچھ اسٹاک ابھی بھی پرفارمنس ان کی شروع نہیں ہوئی ہے، کچھ نے شروع کر دی ہے پرفارمنس. جنوری پورٹ فولیو ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ کام کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی حالات کے حساب سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ملک کے اور معاشی اور سیاسی صورتحال کیا ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ 15 کے بعد اس کو اناؤنس کریں، ریلیز کریں. تو انشاءاللہ تعالی جنوری پورٹ فولیو ہم 15 کے بعد ریلیز کریں گے، جو صرف ہمارے واٹس ایپ گروپ ممبرس کے لیے ہوگا. بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں، صحت مند رہیں، ہر پریشانی سے دور رہیں. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.